شروع اللہ کے پاس ذات نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں ہوں آپ کی میزبان مقدس چودھری. جی میں ہوں آپ کی میزبان زارا. ہمارے پروگرام رائے حق دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے پروگرام رائے حق میں موجود ہیں ہمارے ساتھ سلمان احمد قریشی صاحب. جی، سلمان احمد قریشی صاحب ایک جرنلسٹ ہے، کالم نگار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کالم ہمیں اخبار میں دیکھنے کو بھی ملتے ہیں. جی سر، آپ اکاڑا سے سائیوال میں تشریف لائے ہیں. ہمارے ٹائمز ناؤ کے اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا. جی زارا، کیوں نہ بڑھیں اب سوالات کی جانب. جی بالکل. سر اس فیلڈ میں آنے کا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی میں جب آفٹر گریجویشن میں نے صحافت جوائن کی تھی. مجھے یہ کہہ لیں کہ بچپن سے ہی اخبار بینی کا شوق تھا. یہی شوق مجھے صحافت کی طرف لے آیا. خبریں پڑھتے پڑھتے پھر خبریں حاصل کرنا، خبریں لکھنا، اور اس کے بعد کالم نگاری اداریاتی پیج پہ جو مضامین شائع ہوتے تھے وہ میں پڑھتا تھا. تو اسی طرح یہ شوق بڑھتا رہا. آج الحمدللہ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں اس شعبہ میں خدمات انجام دیتے ہوئے. سر، راہ حق میں آپ خرچ کرتے ہیں، آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ جو کویشچن ہے نا، بنیادی طور پہ آپ نے جو کیا ہے راہ حق پر خرچ کرنا ہے، اس کے کافی سارے پہلو ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو جو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ حق پہ راہ پہ خرچنے کے لیے وہ مال یا دولت ہی ہوتا ہے. میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ راہ حق پہ خرچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کوئی اچھی بات، تربیت، کوئی ایسا نظریہ اور ترغیب آپ کسی اچھی چیز کی دے سکتے ہیں، تو یہ بھی راہ حق پہ آپ خرچ ہی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، دنیا کی سب سے عظیم ہستی. تو اچھی تربیت اور اچھا راستہ دکھانا، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کوئی سروس نہیں ہو سکتی. کیونکہ مال و دولت یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ براہ راست انسانوں کو جو دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وسیلہ انسان ہی ہوتے ہیں. تو اس حوالہ سے جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس کے اندر یہ ہمیں بالکل اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے کہ وہ میرا نہیں ہے، اس ذات کا ہے. تو اس لیے جو میرے گرد و نواح میں میرے تعلق دار ہیں ان کا اس میں حق ہے، تو اپنے ان کا حصہ بھی بالکل دینا چاہیے. سر آپ پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں نے تو کیا کہنا ہے، یہاں تو بچہ گلی محلہ جس جگہ پہ بھی دیکھتے ہیں عام طور پہ لوگ پریشان ہیں. کیونکہ حالات دن بدن تنگ ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں پہ عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے. اس کی کافی ساری وجوہات ہیں. بنیادی طور پہ انسان کو اپنے سانسوں کا رشتہ جو جڑے رہنا چاہیے، اس کے لیے انسان کو دولت کی، رزق کی ضرورت ہوتی ہے. جب روزگار نہیں ہوگا، وسائل کی کمی ہوگی، تو پریشانیاں اپنے آپ اس کا آتی رہتی ہیں. پاکستان کے جو بنیادی طور پہ مسئلہ ہے نا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سادی نہیں ہے. ہمارا جو مسئلہ ہے وہ شعور کا ہے، فکری ہے، کہ ہم فکری طور پر جب مضبوط ہوں گے، کسی ایک فکر پہ، ایک نظریے پر چلیں گے، تو اس کے بعد کوششوں کے بعد وسائل تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، اس کو درست استعمال کریں گے تو ہمارے پاکستان کے یہ مسائل کم بھی ہوں گے اور ہم بھی دنیا میں فخر سے اپنا سر اٹھا کر زندگی گزار سکتے ہیں. جیسے آج ہم اقوام عالم میں دیکھتے ہیں یورپین کنٹریز کو، تو ہمارا مسئلہ نا صرف رزق کی کمی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن پر نہیں ہیں. جی بالکل. سلمان صاحب، میڈیا میں آنے کا شوق آپ کا بچپن سے تھا یا پھر جیسے بڑے ہوتے گئے دیکھتے رہے ٹی وی چینل پر ڈفرینٹ اینکر کو، ہوسٹ کو؟ جی میں نے آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی کو میں یہ نہیں کرتا کہ کسی کو کاپی کرنے کی کوشش کروں یا کوئی ایسا رول ماڈل ہو. صحافت میں تو صرف اور صرف جو میرا شوق تھا وہ بچپن سے ہی تھا، وہ اخبار بینی سے ہی شروع ہوا تھا. باقی رہا معاملہ لکھنے کے لیے کچھ بھی پڑھنا ضروری ہے، شرط پڑھنا ہوتا ہے، وہ مجھے شوق تھا بکس پڑھنے کا، تو میں پڑھتا رہا ہوں. ہاں کچھ رائٹر ایسے ہیں جن سے میں ان کی تحریروں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہوں کہ وہ ایک لائن میں ایسا کچھ کہہ جاتے ہیں، ایسا لکھ جاتے ہیں جو آپ ایک گھنٹے میں بھی اسپیچ دیں یا متاثر کرنے کے لیے کسی بھی فورم کو استعمال کریں، وہ میسیج کنوے نہیں ہوتا جو ایک اچھا رائٹر اپنے ایک آرٹیکل میں، مضمون میں، کالم میں، کوئی بھی ہو اس میں وہ لکھ دیتا ہے. اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ تحریر جو ہے نا کبھی ضائع نہیں ہوتی، یہ کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کے سامنے آتی ہے. جن کو شوق ہوتا ہے وہ ضرور اس کو پڑھتے ہیں، تو لکھا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا. جی سر، سب سے پہلا سوال کون سا تھا جس سے آپ نے کالم شروع کیا؟ یہ 98 کی 97 کی بات ہے. روزنامہ مساوات تھا لاہور میں، پریس کلب کے ساتھ اس کا آفس تھا، تو میں اخبار پڑھتا تھا. میں نے پہلا کالم جو بھیجا روزنامہ مساوات میں ہی بھیجا تھا.
تو وہ میرا کالم پرنٹ ہوا. مجھے وہ ڈیٹ بھی ایگزیکٹ یاد ہے, 17 اگست کا دن تھا جب میرا پہلا کالم شائع ہوا. تو اس کے بعد الحمدللہ مختلف اخبارات میں, کیونکہ میں اب ان کا نام نہیں لوں گا, الحمدللہ نیشنل نیوز پیپرز میں میرے آلموسٹ کالم سب میں ہی پرنٹ ہو چکے ہیں. سر جیسے آپ کالم نگار ہیں, پہلا کالم کون سا لکھا تھا جس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی؟ اچھا, جب میں نے پہلا کالم لکھا تھا اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. یہ 90s کے چلے کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ تو ابھی کل کی بات ہے جب سوشل میڈیا آیا ہے. تو وہ مجھے اس کا عنوان بھی یاد ہے. وہ ٹاپک میرے جو ایک سیاسی ٹاپک تھا اور اس کا عنوان تھا ابو جہل مسلمان ہو گیا. تو سوشل میڈیا پہ جہاں تک کی بات ہے, تو بھی چند سالوں کی بات ہے کہ جب یہ ہماری زندگی کا یہ حصہ بنا ہے. اس سے پہلے اخبار میں ہی کالم پرنٹ ہوتا تھا اور اس کی ہارڈ کاپی جو ڈیلیور ہوتی تھی, لوگ کسی اسٹال پر لائبریری سے وہیں بیٹھ کر پڑھتے تھے. جی سر, لوگ سمجھتے ہیں کہ صحافی اور رپورٹر ایک جیسے ہوتے ہیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر, کیا اس میں کوئی ڈفرینس ہے کہ جرنلسٹ اور ہوتا ہے اور رپورٹر اور ہوتا ہے؟ جی دیکھیں, صحافت یا جرنلزم تو ایک تو بڑا وسیع سبجیکٹ ہے, جبکہ رپورٹر تو اس کے لفظ سے ہی واضح ہے کہ انہوں نے وہ واقعہ رپورٹ کرنا ہے. جو فیلڈ میں پھر رہے ہوتے ہیں وہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کو رپورٹ کرتے ہیں. جبکہ آپ کسی کو جرنلسٹ بولتے ہیں تو جرنلسٹ تو رائٹرز بھی اس میں آ جاتے ہیں, جو اخبارات میں لکھتے ہیں, نیوز اینکرز ہیں, جو پروگرام کرتے ہیں. تو صحافی تو ایک بڑا وسیع معنی ہے. سر آپ کی نظر میں رپورٹر اور جرنلسٹ میں سے کس کا عہدہ آپ کو پسند ہے؟ جی مجھے ویسے فیلڈ رپورٹنگ کبھی بھی اتنی اچھی نہیں لگی. بڑی سیدھی سی بات ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ اپنے خیالات, اپنی فکر, سوچ کو وہ آپ نہیں سننے والوں کو یا پڑھنے والوں کے ساتھ شیئر کر سکتے. تو رپورٹنگ ایک لمیٹڈ سبجیکٹ ہے, اور جبکہ آپ لکھتے ہیں یا کوئی پروگرام کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے بڑے مواقع ہیں کہ آپ نہ صرف مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ ان مسائل کا حل بھی وہ آپ ہی نے پیش کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے تو زیادہ بہتر کام پروگرام کرنا لگتا ہے, اور اس سے بھی زیادہ جو مجھے اچھی لگتی ہے چیز وہ ہوتی ہے تحریر. کیونکہ انسان دنیا میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے, لیکن آپ کی لکھی ہوئی تحریر اگر وہ کتابی شکل میں ہے تو وہ آپ کا ہمیشہ نام زندہ رکھتی ہے. تو میں الحمدللہ اس ذات کا یہ بھی شکریہ کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ میری 4 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور اس کو لوگوں نے پسند بھی کیا, پڑھا بھی. یہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد بھی اگر مجھے کوئی زندہ رکھے گا تو یہ کتابیں ہی ہیں. یہ مال و دولت یا کہ عہدہ یا کسی ادارے سے میری وابستگی یہ نہیں, بلکہ یہ میری بکس جو ہے, جو میں نے لکھ دیا ہے, یہی چیز مجھے زندہ رکھے گی. جی سلمان صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی رائے حق دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی نیت سوچ بہتر کر کے کوشش کرنی چاہیے. اس رزلٹ جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, اور ہمارا یہ ایمان بھی ہے, یقین ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے نا تو کامیابی ضرور ملتی ہے. اوور نائٹ, راتوں رات شہرت یا کسی جگہ پہ کامیابی کی خواہش, اس کے لیے شارٹ کٹ وہ مناسب طریقہ راستہ نہیں ہے. جس بھی شعبہ میں جانا چاہتا ہے, کوئی بھی جہاں سرو کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ منفرد صلاحیتوں کا حامل بنایا. تو اس لیے ایک تو ہم کسی کو کاپی کرنے کی خواہش نہ رکھیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اس کو سمجھتے ہوئے اس کو بروئے کار لائیں, اور معاشرے کو ایسا سرو کر کے جائیں کہ جب اس دنیا میں نہ ہوں تو کم از کم لوگ اچھے الفاظ سے یاد کریں. جی سر, جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں ان کے نام بھی آپ ہمیں بتائیں. جی میری جو پہلی کتاب تھی اس کا نام تھا ریڈی میڈ صحافی. یہ ایک ایسا منفرد نام تھا کہ ہر بندہ اس پہ کویسچن کرتا تھا. اس کو لوگوں نے پسند بھی کیا اور اس پر کچھ اعتراضات بھی آئے. یہ شعبہ صحافت کے آپ یہ کہہ لیں کہ جو اس سے وابستہ لوگ اور جو ایک عام لوگوں کی رائے تھی, اس کے بارے میں نے اپنے قلم کے ذریعے یہ لکھنے کی کوشش کی تھی کہ صحافی بننے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے, تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے, آپ راتوں رات صحافی نہیں بن سکتے. جو دوسری بک تھی میری وہ تھی اقوام متحدہ کے تجویز کردہ عالمی دن. عالمی دن آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جیسے یوم مئی ہے, خواتین کا عالمی دن ہے, مختلف ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں UN کے پلیٹ فارم سے. اس کا مقصد کسی بھی ایشو کو لے کر یا کسی بھی شعبے کے بارے میں اویئرنیس اور بہتری ہے. تو جو تیسری میری بک تھی اس کا نام تھا خدشے اور اندیشے, اور لاسٹ ون ابھی جو میری بک شائع ہوئی تھی پچھلی لاسٹ ایئر, تو اس کا نام تھا ہم ایک نہیں دو ہیں. یہ بھی انسان کے اس رویے کے بارے میں ہے کہ انسان کے کئی روپ, کئی چہرے ہوتے ہیں. تو انسان کے ساتھ جب بندہ کوئی معاملہ کرتا ہے نا, تو وہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نئے نئے روپ, نئے نئے چہرے سامنے آتے ہیں. تو میرا تو یہی ماننا ہے, یہی کہنا ہے کہ انسان کو بالکل سادہ اور
सीधी सी जिंदगी गुजारनी चाहिए, ज़ाहिर व बातन को एक रखने की ही कोशिश करनी चाहिए। जी नाज़रीन, ये तो हमारा आज का प्रोग्राम, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए खुदा खुदा निगहबान।